کچھ مسائل ہمارے معاشرے میں بلا وجہ مشہور ہو جاتے ہیں جبکہ ان کا اصل کچھ نہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں ہمارے علاقے میں مشہور ہے کہ حمل کی حالت میں سمجھتے ہیں لوگ کہ طلاق نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات جمی ہوئی ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حمل کی حالت میں طلاق نہیں ہوتی، اور یہ بات غلط ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس مسئلہ میں کسی بھی فقیہ، کسی بھی عالم کا اختلاف نہیں، یہ صرف ہمارے عوام کی ایک گڑت ہے، پتہ نہیں کہاں سے آ گئی۔ ایک ہوتا ہے نا مسئلے میں علماء کا کچھ اختلاف ہو، سنی سنائی بات، اختلاف کوئی نہیں، یہ ویسے ہی یہاں کی بس لوگوں کی ذہن کی ایک گھڑت ہے، اور ظاہر ہے کہ اس طرح قبول نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن پاک میں سورہ الطلاق کی آیت نمبر 4، سورۃ الطلاق میں عدت کے بارے احکام بیان ہو رہے تھے، تو ظاہر طلاق کی عدت کی بات یہاں ہو رہی، اگرچہ بعض مسائل میں وفات کی عدت بھی مل جائے، لیکن اصل تو طلاق کی عدت یہاں ہونی چاہیے نا، سورۃ الطلاق ہے اور طلاق کی بات ہی چل بھی رہی تھی۔ فرمایا اولات الاحمال اجلہن یضعن حملہن، حمل والی عورتوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل جنم دیں۔ عدت کی ضرورت کب؟ بھی طلاق کی صورت ہے، معنی یہ کہ اور طلاق کی عدت بیان ہو رہی، مطلب یہ بنے گا کہ اگر طلاق دے شوہر حمل کی حالت میں تو اس کی عدت پوری ہوگی وضع حمل سے۔ ثابت یہ ہوا کہ حمل کی حالت میں طلاق ہو جاتی ہے۔ اس مسئلے میں 4 حدیثیں اس وقت میرے سامنے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں ان میں سے کچھ بات پیش کرنے کی۔ ایک حدیث تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، آپ فرماتے ہیں طلاق کی 4 صورتیں ہیں، 2 صورتیں حلال، 2 صورتیں حرام۔ جو 2 حلال ہیں ان میں فرمایا ایک تو ہے ایسی پاکیزگی کے ایام میں بیوی کو طلاق دے کہ اس طہر میں، ان پاکیزگی کے ایام میں بیوی سے مقاربت نہیں کی، اس طہر کے دوران بیوی سے قرب نہیں کیا خاص، اور اس طہر کے دوران بیوی کو طلاق دے، ایک یہ صورت حلال۔ دوسری صورت حلال کی یہ ہے کہ حمل کی حالت میں ہو، حمل واضح ہو۔ مقصد یہ ہے کہ عدت میں التباس کی صورت میں نہیں، تو اگر مقاربت کی تو ممکن ہے حمل ٹھہر گیا ہو، تو اس کو رولا ہوگا نا کہ عدت اس کی پتہ نہیں 3 مہینے میں پوری ہونی ہے کہ 9 مہینے میں پوری ہونی ہے۔ تو اس لیے حکم یہ ہے کہ ایسے مہینے میں یا تو دے طلاق جس میں بیوی کے قرب نہیں کیا، یا پھر حمل کی حالت ہو۔ عبداللہ ابن عباس کی حدیث کے لفظ اما الحلال فَإِن يُطَلِّقْهَا طَاهِرًا مِّن غَيْرِ جِمَاعٍ أَوْ يُطَلِّقْهَا حَامِلًا مُسْتَبِينًا حَمْلُهَا۔ یہ حدیث سنن دارقطنی میں ہے، سنن بہقی میں ہے، مصنف عبد الرزاق میں اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ ایک اور حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، عرب میں بسا اوقات متعدد بیویاں کر لیتے، تو ان کی ایک بیوی کا نام تھا ام کلثوم۔ وہ ذہنی طور پر کسی وجہ سے غصہ کر گئی، تو حضرت زبیر نماز کے لیے جانے لگے، اور یہ حاملہ تھی، ام کلثوم زبیر سے حمل کی حالت میں تھی۔ اس کو درد محسوس ہوا کہ میرا بچہ پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے اپنی طبیعت پر جبر کرتے زہر نہ ہونے دیا، اور اپنے شوہر سے کہا کہ لوگ کس طرح اپنی بیوی کو طلاق دیتے ہیں، تو مجھے طلاق ہی نہیں دیتا، میری خوشی کے لیے ایک بار طلاق کہہ دو پھر رجوع کر لینا۔ اس نے کہا چلو مینوں کی بھی ہوندے میں انہیں رجوع کر لے سے ایک طلاق نال کی،
اس نے ایک طلاق دی زبیر نے، ہم نماز پڑھنے چلے گئے، پیچھے سے بچہ پیدا ہو گیا، نماز پڑھ کر آئے تو ہاتھ لگانے لگے تو انہوں نے کہا کہ بس عدت پوری ہو گئی میری، اب تو غیر محرم ہے۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ یہ معاملہ بنا ہے؟ آپ نے فرمایا بلغ الکتاب اجلہ، عدت پوری ہو گئی، چاہتا ہے تو اس کو نکاح کا پیغام دے دو، نکاح کا پیغام دے دو، لیکن یہ کہ پہلا نکاح ختم۔ یہ نے کہا اس نے مجھے دھوکہ دیا، اللہ اس کو سزا دے، میں نہیں اس سے رجوع دوبارہ نکاح کروں گا۔ یہ حدیث مصنف عبد الرزاق میں، سنن بہقی میں، مسند اسحاق بن راہویہ میں، سنن ابن ماجہ میں، مصنف ابن ابی شیبہ میں اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے ایک موقع پر آپ نے فرمایا طلاق للسنہ، بدعت کے خلاف جو اہل سنت کے ہاں جو طلاق کا رواج ہے وہ یہ ان یطلق طاہرا من غیر جماع، یا تو مقاربت کے بغیر پاکیزگی کی حالت میں بیوی کو طلاق دے ایام حیض نہ ہو، اور اندہ حبل قد تبینا، یا حمل واضح ہو۔ یہ سنن دارقطنی میں ہے۔ ایک اور حدیث، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے عبداللہ نے اپنی بیوی کو طلاق دی۔ نبی پاک علیہ السلام کو جب یہ شکایت ہوئی کہ حالت حیض میں اس نے طلاق دے ڈالی، نبی پاک نے فرمایا اسے حکم دو رجوع کرے، اس کے بعد دو یہ مینسز گزار کر اگلا پاکیزگی، پھر مینسز، اس کے بعد طلاق دے۔ تو اس میں آخر میں فرمایا ثم لیطلقھا طاہرا او حاملا، یا تو پاکیزگی کی حالت ہو اس طرح طلاق دے کہ وہ ایام مینسز گزر گئے، مینسز کے دن گزر چکے اور مقاربت نہیں کی، اس طرح طلاق دے، یا اس کو حمل ٹھہر جائے تو حمل کی حالت میں طلاق دے۔ یہ مرفوع حدیث ہے، نبی پاک کا قول، اور سند بھی صحیح ہے۔ دیکھیں یہ حدیث مسلم شریف میں، مسند احمد بن حنبل میں، مصنف ابن ابی شیبہ، سنن ابو داود، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، بہقی شریف، معرفت السنن، شرح السنہ، مصابیح السنہ، کنز العمال، مشکات المصابیح اور دیگر کتب میں موجود ہے۔ اس حدیث کی عبارت یہ ہے، سالم ابن عمر سے روایت کرتے ہیں سال عمر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت عمر نے نبی پاک سے سوال کیا کہ عبداللہ نے اس طرح طلاق دے ڈالی، وقال مرہو، اسے حکم دو، فلیراجع، رجوع کر لے، ثم ایک مدت ٹھہر کر، لیطلق طاہرا او حاملا، پاکیزگی کے ایام میں طلاق دے یا حمل کی حالت میں۔ اگر حمل کی حالت میں طلاق ہوتی نہیں تو پھر یہ کیا ہے؟ تو یہ ہمارے عوام کی جہالت کے سوا کچھ نہیں۔ اور اس مسئلے میں ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور دیگر علماء سب کا اتفاق ہے، کوئی قابل ذکر عالم اس کے خلاف نہیں۔